اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہم ایک اور مرتبہ جمع ہے۔ رمضان کی راتیں ہیں، قرآن پڑھنے کا موقع ہے۔ ہم سورہ یاسین پڑھنے اور سمجھنے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری ذہن کھول دے گا، ہمارے دل اطاعت کے لیے اور سپردگی کے لیے آسانی کا معاملہ دلوں میں کر دے گا اور فہم ہمیں عطا کرے گا، میری زبان آسان کرے گا میرا رب، اور ہم سب کو ہدایت پر جمع فرمائے گا۔ معذرت چاہتے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں یا کیا وجہ رہتی ہے، لیکن اس دوران میں اپنا حوصلہ جمع رکھیے اور چھوٹے موٹے مسائل پر پریشان نہ ہوں، استغفار پڑھیں، انشاءاللہ جلدی اس کو حل کر لیا جاتا ہے۔ میرے جتنے ساتھی اس وقت میری معاونت کر رہے ہوتے ہیں، رابعہ ہوتی ہیں، ثانیہ ہوتی ہیں، کائنات ہوتی ہیں، یہ سب لوگ یقیناً مصروف بھی ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، ان کے کام ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن میں کچھ تھوڑا بہت جانتی ہوں، بیماریاں ہیں، گھر کے حالات ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بلا شبہ وقت نکال کر اللہ کے دین کے لیے بھی وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا ہمارے لیے ہمارے لیے بہت ہی آسانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے لیے اتنی آسانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وقت میں سے صدقہ نکال کر اور ہمارے ساتھ ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کہ ان کو اگر کبھی کچھ مینجمنٹ میں مشکل ہوتی بھی ہے تو پلیز سارے لوگ ذرا صرف نظر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیات لہم الارض المیتۃ احیجناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من النخیل وعناب وفجرنا فيها من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته ایدیہم افلا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں نے السلام علیکم سدیل سجیدہ، آنٹی، آپ کا میوٹ ہوا ہوا ہے۔ مائک میوٹ ہو گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو رکوع میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کی جو کشمکش تھی، رسول اللہ کے ساتھ جو ٹسل تھی، اس کو مختلف طریقے سے ایڈریس کیا، سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اور اب اس کے بعد جو اصل وجہ تھی کفار مکہ، مکے کے رہنے والوں کے اور رسول اللہ کے درمیان جو اصل کانفلکٹ تھا، جو اصل وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے تھے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان اصل مسئلہ تھا کیا؟ کیا کپڑوں کا فرق تھا، فیشن ڈیزائننگ کا؟ کیا آپ دھوتی پہنتے ہیں، آپ پاجامہ پہنتے ہیں، آپ شلوار پہنتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ڈفرینس تھا؟ کیا یہ ڈفرینس تھا کہ داڑھی، رسول اللہ نے آ کے کہا بھائی داڑھی رکھو، اور وہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے تو یہ مسئلہ گیا؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کلچر میں داڑھی تو پہلے سے ہی تھی، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، وہ تو پہلے سے ہی داڑیاں رکھتے تھے۔ کیا رسول اللہ نے آتے ہی کہا کہ پردہ کرو؟ کسی حدیث میں کہیں ہم نے یہ سنا کہ رسول اللہ نے آتے ہی کہا ساری بیویوں چلو شاباش پردہ کیا کرو؟ تو پھر اس سے ٹسل ہو گئی، اور اس سے پھر ایک کانفلکٹ ہو گیا اور ایک سے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا رسول اللہ نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو رسمیں ہیں نا تمہاری، یہ ساری چھوڑ دو، شادیاں اس طرح نہ کیا کرو، انتقال کے یہ سب نہ کیا کرو، بلکہ کچھ اور کیا کرو؟ کیا رسول اللہ نے آ کر ان کے فیسٹیولز کو کہا کہ یہ جو تم لگاتے ہو اپنے میلے ٹھیلے یہ سارے بند کرو؟ ایسی کوئی باتیں ہم نے کبھی سنی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا دین کا علم بڑا محدود سا ہے، اور یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے، یہ افسوس اور شرم کی بات ہے کہ دنیا کے علم ہونے کے باوجود ہم دینی علم کے بارے میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ذرا ہماری معلومات کم ہے۔ تو کیا رسول اللہ نے کبھی ایسا کہا؟ کیا رسول اللہ نے ان کے کھانے پہ آ کے کوئی بات کی کہ بھائی تم لوگ جس ریسیپی سے پکا رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اب سے نا تم اس طرح پکایا کرو، یہ کھایا کرو؟ کیا اللہ کے نبی نے ایون آ کر ان سے پہلی بات یہ کی کہ تم شراب چھوڑ دو؟ نہیں نا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا وجہ تھی؟ کیا رسول اللہ بھی اسی زمانے میں انہی لوگوں کے درمیان بزنس کیا کرتے تھے؟ تو کیا انہوں نے آ کے یہ کہا کہ تم بزنس اس طرح سے کرو یا یہ نہیں کرو اور یہ والے تمہارے طریقے ہونے چاہیے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ میں نے کتنی چیزیں آپ کے سامنے گنوائی، ان میں سے کسی چیز پر رسول اللہ نے ایڈریس نہیں کیا آ کر۔ وہ کیا بات تھی جس سے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اور وہ لوگ نہیں مان رہے تھے؟
بھائی نہ آپ نے ان کے کپڑوں پہ بات کی، نہ جوتوں پہ بات کی، نہ شادیوں پہ بات کی، نہ پردے پہ بات کی، نہ کھانے پینے پہ بات کی، نہ رسوم رواج پہ بات کی. کسی چیز پہ بھی تو آپ نے ان کو منع نہیں کیا. کس چیز پہ منع کیا تھا جس کے بعد اللہ کے نبی اور ان لوگوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی تھی؟ لڑائی سے مراد وہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ جانی دشمن ہو گئے تھے. وہ کیا بات تھی؟ پتہ ہے وہ کیا بات تھی؟ وہ صرف 2 الفاظ تھے جن کی وجہ سے اللہ کے نبی اور ان کے درمیان یہ ساری کشمکش شروع ہوئی تھی، یہ ساری لڑائی اور وہ 2 الفاظ ہیں توحید اور آخرت کا عقیدہ. بس یہ 2 چیزیں آ کے اللہ کے نبی نے کہی تھی، لوگوں اللہ کو ایک مانو نمبر 1، اور یہ کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے اور اللہ کو جواب. بس یہ 2 باتیں سننی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے پوری لسٹ میں نہیں دہرا رہی ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی نے کوئی بات ان سے نہیں کی تھی کہ تم گھر ایسے نہ بناؤ، تم اسکول ایسے نہ پڑھاؤ بچوں کو، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ، کوئی بات کہی نہیں تھی. صرف آگے کہا تھا اللہ کو ایک مانو اور تمہیں مرنے کے بعد کھڑا ہو. آپ کو پتہ ہے یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا میجر ڈفرنس کریٹ کر دیتی ہیں کسی بھی عام انسان اور کسی بھی اس عقیدے پہ ماننے والے انسان. اب یہاں کھڑے ہو کر سوچنا ہے کہ میں اور آپ، ہم سارے جتنے اس وقت اس میٹنگ میں موجود ہیں، اس زوم پروگرام میں موجود، ہم سب کے سب اللہ پر بھی اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں مر کے کھڑے ہونا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حساب ہے. لیکن اس کے باوجود وہ تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں نہیں آتی. ایک انسان کی زندگی، اب دیکھیں اس بات کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بس ہم یہ مان لیں تو بس ہمارے تو کوئی لڑائی نہیں ہے رسول اللہ سے. ادروائز تو یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، جینٹل مین ہیں، ان کی تو باتیں مانی چاہیے، یہ تو ہماری ساری مسائل کا حل کرتے ہیں، یہ ہماری ساری چیزوں میں ہماری معاونت کرتے ہیں، شریف آدمی. لیکن 2 باتوں کی وجہ سے ایک زمین اور آسمان کی دوری ہو گئی تھی. یہاں تک لوگ پہنچ گئے تھے کہ فائنلی انہوں نے سوچا آپ کو قتل کر دیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے نا، اب اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو اس طرف لا رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 باتیں ایسی ہیں جن کی دلیلیں تمہیں اپنے ارد گرد سے ملیں گی. یہ آیت جہاں سے میں نے آیت تلاوت شروع کی، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. اللہ نے بے جان زمین کو کہا کہ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو یقین دلاتی ہے کہ یہ جو زمین جسے ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خود اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو دکھاتے. اچھا نشانی کو سمجھ لیجیے. ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے احباب ہوتے ہیں، ہماری رشتے دار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمیں یاد بھی رہتے ہیں اور کئی لوگ ذہن سے نکل بھی جاتے ہیں، جن سے کوئی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہو رہا، بات بھی نہیں ہو رہی، بہت عرصہ ہو گیا تو وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں. آپ کسی دن اپنی الماری کھولتے ہیں، اپنے سائڈ ٹیبل کی ڈراز کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پین پڑا ہوا ہے، اور پھر ایک دم آپ کو یاد، ارے یہ تو میری فلاں دوست نے مجھے گفٹ کیا تھا، اور پھر آپ کہتے ہیں یہ میری دوست کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھتے ہی آپ کو کون یاد آ گیا؟ اپنی دوست. کوئی کپڑے ہیں، کوئی شال ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جیولری کا آئٹم ہے، کوئی پرس ہے، کچھ بھی وٹ ایور، آپ کو وہ دیکھ کر یاد آ جائے یہ تو میری دوست نے مجھے بھیجا تھا. میرے پاس بھی میرے دوستوں کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر فوراً مجھے وہ یاد آ جاتی ہیں. اس وقت جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں بھی میرے سامنے ایک ایسی چیز رکھی ہے جسے دیکھ کر مجھے ایک بچی یاد آ رہی ہے جس نے بڑی محبت سے وہ تحفہ مجھے دیا تھا، اور ساتھ میں کارڈ پر لکھ کر دیا تھا کہ آنٹی آپ نے خود ہی یہ استعمال کرنا ہے، کوئی اور نہیں کرے گا. اور اس کی وجہ سے سارے بچے ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ ہی نے استعمال کرنا ہے، ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے. تو خیر وہ دیکھیں پوری بات اب مجھے یاد آ گئی اس ایک ریفرنس سے کہ وہ چیز سامنے موجود ہے، وہ ایک ہینڈ بیگ ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ ساری بات مجھے یاد آ گئی. ہو سکتا ہے وہ بچی سن رہی ہو تو اس کو بھی یاد آ جائے، تو اس نے یہ ہدایت بھی کی تھی سجیلا آنٹی کو بھی، آپ نے خود یوز کرا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ٹھیک ہے، اب آیت ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر وہ فرض یاد آ گیا. تو دنیا میں ارد گرد ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں، اللہ میاں کہہ رہے ہیں یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر تمہیں میں یاد آنا چاہیا ہوں، چاہے یہ ہوں. اور اس سے پہلی چیز جسے دیکھ کر تمہیں مجھے میری یاد آنی چاہیے وہ ہے بے جان زمین. تم زمین کو دیکھو تو تمہیں یاد آ جائے اس زمین کو کس نے بنایا. اب اس زمین کے حوالے سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بات کریں گے. بے جان زمین ایک نشانی ہے میری، تمہاری نظر زمین پہ پڑے اور تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی کریشن میں سے ایک زبردست کریشن ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی. بے جان زمین کے اللہ میں کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندگی بخشی. عجیب سی بات نہیں لگ رہی؟ زندگی تو ہمیں بخشی، ہم زندہ ہوتے اور مرتے ہیں، ہم جیتے اور مرتے ہیں، ہم بیمار اور شفا یاب ہوتے ہیں. یہ درختوں کے لیے، پودوں کے لیے اللہ نے کہا، زمین کو بھی کہا کہ یہ بھی زندگی اس کو بخشی. ہاں بالکل. اور پھر کہا کہ اس کو ہم نے زندگی بھی بخشی اور اس میں سے غلہ بھی نکالا ہے. مطلب ایک تو وہ پروڈکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے
مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گندم دی ہے اور گندم کی بائی پروڈکٹس ہم خود بناتے ہیں، سوجی بھی ہے، میدا بھی ہے، پھر ان سے ہم کیک بھی بنا رہے ہیں، پھر ان سے ہم اور چیزیں بھی، حلوے بھی بنا رہے ہیں، پوریاں بھی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ بائی پروڈکٹس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں وہ مین پروڈکٹ بھی دی ہے، گندم بھی دی ہے، اور اس کی بائی پروڈکٹس بھی تم بنا بنا کے پھر کتنا کھاتے ہو۔ ایک پھل اللہ میاں اسٹرابری دیتے ہیں، پھر ہم اس کے جیم بھی بناتے ہیں، اس کے شیک بھی بناتے ہیں، ہم اس کے کیک بھی بناتے ہیں، ہم اس کے پتہ نہیں کیا کیا چیز استعمالات کرتے ہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی ایک بیسک چیز اور اس کے ڈھیر سارے استعمالات جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہم سیکھتے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر وہ ورائٹی پیدا کی اور ہم نے اس میں کریشن کی، اور ہم وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں میری ہی دی ہوئی تمہیں ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگور کے باغ پیدا کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ اب یہاں 2-3 پھلوں کا نام آ رہا ہے، کھجور، انگور اور غلے اور پھل، اور اس کے ساتھ ساتھ چشمے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ سب ان کو دیا ہے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضیافت کے لیے، ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے، ہماری کھانے کے ذوق کو تسکین دینے کے لیے یہ ساری چیزیں دیں۔ اچھا اگین پھر اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کھجور اور انگور کا ذکر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب کے لیے جی بھر کے خوب کھانا اشد ضروری ہے اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری کریشنز کا یہاں ذکر کیا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ میاں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تم سورج کو نہیں دیکھتے تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں عین 12 بجے کھڑے ہو کے سورج کو دیکھنا چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پھر آنکھوں کا جو بھی حشر ہو، ایسا نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ پھل بھی سینکڑوں پھل ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ نے تربوز کا ذکر کیوں نہیں کیا، اللہ نے خربوزے کا ذکر کیوں نہیں کیا، اللہ نے کیوی کا کیوں ذکر نہیں، اللہ نے اسٹرابریز کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اب جس کو جو پھل پسند ہے وہ کہ اللہ میں نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ اور دیکھیں یہ جو کھجور اور انگور ہے نا، یہ خاص جن لوگوں سے اس وقت بات ہو رہی ہے نا، مکہ کے لوگ، یہ ان کے کھانے میں شامل چیزیں۔ عرب جو ہیں وہ کھجور سے کھانا بھی کھا لیتے ہیں، لنچ بھی کر لیتے ہیں، ڈنر بھی کر لیتے ہیں، روٹی اور کھجور یہ انف ہوتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس سے اپنا ایک پورا میل کمپلیٹ کر لیں۔ تو کھجور اور پھر اس کے بعد انگور، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو شراب کی شکل میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کے لیے سامنے ذکر کی۔ اب ان سے یہ دلیل لینا کہ اچھا فلاں کی کیوں نہیں کی، فلاں کی کیوں نہیں کی، تو اس طرح تو سب سے اہم چیز تو مینگو تھی۔ ہمارے ملک میں جتنا مزیدار مینگو ہے، اللہ میاں کو تو قرآن میں مینگو کا ذکر کرنا چاہیے تھا، آم کی بات کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ وہ آم اگر ذکر ہوتا تو وہ تو عربوں کے لیے تو بالکل ہی ناشناسا تھے وہ، اس لوگ سالوں بعد، زمانوں بعد، صدیوں بعد آم وہاں پہنچا ہے اور انہوں نے اس کو چکھا ہے۔ تو کیا مثال دی جا رہی ہے، ہم نے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے ہیں، اس کے اندر چشمے بھی نکالے، یہ پتریلی زمین ہے پھر بھی چشمے ہیں تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، مطلب کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور بائی پروڈکٹس انہوں نے خود بنا لی ہیں، اور خود کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از دی ہیں۔ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا وہ مطالبہ ہے جو ہم اس پہ بہت ساری بات کر چکے ہیں حق القول کے زمرے میں، کہ شیطان نے بھی اللہ کو چیلنج کیا تھا، اللہ میاں بہت تھوڑے ہوں گے جو تیرے شکر گزار ہوں گے، یہ سارے ناشکری کریں گے، کھلا لے تو انہیں، پال لے تو انہیں، محبت کر لے تو اپنے بندوں سے، تو ان کے ساتھ بڑی رعایتیں ان کو دے دے، رحمت کر دے، نعمتیں دے دے، سب کچھ کر لے، مگر تھوڑے ہی ہوں گے جو تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور وہ جانتا تھا کہ شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کتنی اہم چیز ہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، بڑھا دوں گا۔ یہ تو زبردست فلسفہ ہے۔ ہم اس ایک ہی بات کو نہیں آج تک سمجھ سکے کہ شکر کرنے سے چیزوں میں اضافہ کیسے ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی بات ہے۔ میں اور آپ، ہم اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے ملازمین کو کچھ دیتے ہیں، اور اگر جواب میں ان کا رویہ یہ ہو کہ یہ کیا دیا ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے دینے کی، بالکل بیکار، اچھی نہیں ہے، پسند ہی نہیں ہے، اچھا شکریہ، اچھا دے دیا، چلیں ٹھیک ہے، اوکے، آپ کو اچھا لگا آپ نے دے دیا، یہ ایک رویہ، اور ایک ہی ہوتا ہے کہ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دیا، میں اس کو پا کے بہت خوش ہوں، یہ میرے لیے بہت کافی ہے، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ ان دونوں الفاظ سے پورا رویہ تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اچھا اسے میرا دینا پسند آیا ہے، میری دی گئی چیز کو اس نے، پھر میں دیکھتا ہوں اس نے بڑی محبت سے اس چیز کو سنبھالا، استعمال کیا، اور پھر وہ اس پہ خوش بھی ہوا۔ یقین جانیں میرا اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس شخص کو اور دیا جائے، اور اگلی بار اور اچھا دیا جائے، یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو تو بڑی چیز پسند آتی ہے، یہ تو بڑی محبت سے اس کو رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کو برتتا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو تو مانو، اس کو تو کسی زمرے میں لے کے آؤ، اس کا تو کچھ وہ کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بات آتی ہے شکر کی، تو میں ہوں یا آپ، ہم ساروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی زبان پر شکر آنے لگتا ہے، یقین جانیے میں اپنی ذاتی بات آپ کے ساتھ
شیئر کر رہی ہوں. جیسے ہی شکر کرنے کا معاملہ آنے لگتا ہے ہمیں فوراً وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو موجود نہیں ہیں, اور پھر ہمارا ذہن ادھر چلتا ہے, لو بھائی کس بات کا شکر ادا کریں. فار ایگزامپل میں سوچتی ہوں کہ اچھا میں شکر کروں اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی اچھی صحت دی, زندگی آسانی سے گزر رہی. پھر میں کہتی ہوں ارے نہیں یار, نہ گیس آ رہی ہے, نہ پانی آ رہا ہے, نہ یہ بھی مسئلہ ہے, وہ بھی مسئلہ ہے, کمر میں بھی درد ہو رہا ہے, سر میں بھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, فلاں چیز بھی نہیں ہو رہی, یہ کام بھی نہیں ہو سکا. جیسے ہی شکر کے کلمات میرے ذہن میں آنے لگتے ہیں اتنی ساری شکایات کا ایک انبار آ جاتا ہے. آپ کر کے دیکھ لیجیے, آپ شکر کرنے بیٹھے, شکر سے پہلے ساری اس سے ریلیٹڈ ناشکریاں ذہن میں آ جاتی ہیں, اور پھر ہمارا شکر کیا ہو جاتا ہے, پھس پھسا, بیکار. کیسا؟ حلق سے اوپر کا شکر. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیا. اب دیکھیں اس انداز کو تو اللہ بھی جانتے ہیں. بندہ سمجھ لیتا ہے تو کیا اللہ نہیں سمجھے گا کہ یہ شکر کیسے ہو رہا ہے, یہ حلق کے اوپر سے ہو رہا ہے, یہ آرڈنری سا ہو رہا ہے, یہ مارے باندھے کا ہو رہا ہے, یہ زبردستی کا شکر ہو رہا ہے, یا واقعی دل سے ہو رہا ہے. اور پھر دل سے شکر, اگر کوئی شخص واقعی دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہے, تھینک فل ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس احسان کا وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی یہ میرے ساتھ اس نے احسان کا معاملہ کیا. میں تو کہتی ہوں ہم بے عقل لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے بارے میں کتنے غلط اندازے لگا بیٹھے. میرے گھر, آپ کے گھر آج کل کوئی افطار کے لیے کچھ بھیج دیتا ہے نا, یقین کیجئے 2 دن آتا ہے, تیسرے دن آتا ہے, پھر دل چاہتا ہے اللہ ہم بھی کچھ بھیجیں. کتنا برا لگ رہا ہے نا, ہر روز وہی بھیج دیتے ہیں. پھر افطار نہ صحیح تو کچھ اور بھیج دوں, کوئی اور سوغات ہے, کوئی اور چیز ہے, کوئی اور تحفہ ہے, میں کسی طرح ریٹرن کروں, میں ان کی نسبت تھینک یو کہہ دوں, جا کے شکریہ ادا کراؤں. 25 لوگوں کو میں ذکر کرتی ہوں, دیکھیں جی روز یہ میرے گھر یہ بھیجتی ہیں, یہ روز میرے گھر ان کی طرف سے یہ چیز آ جاتی ہے. پھر اللہ تو روز 24 گھنٹوں میں بھی 2400 مرتبہ چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس کو تھینک یو کہنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ یاد آ جاتا ہے بھائی یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, وہ والی تو ہے ہی نہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں, آپ اس سے اتفاق نہ بھی کر سکتے ہیں, کہ ہمارا شکر حلق سے اوپر کا ہوتا ہے, وہ دل سے نہیں ہوتا, کور آف ہارٹ نہیں ہوتا, وہ والا شکر نہیں ہوتا جب ہم واقعی خوش ہوئے ہوں کسی چیز سے. ہم کسی چیز پر بے انتہا کسی چیز کو پا کر جب خوش ہوتے ہیں, اور اس کے لیے جو ورڈز ہمارے زبان سے نکلتے ہیں, اور وہ جو ہم ادائیگیاں کرتے ہیں, اور جو الفاظ ہوتے ہیں, جو انداز ہوتا ہے, جو جوش ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہمارا بڑا ہی رسمی سا ہوتا ہے, بڑا ہی پھوکٹ سا, بڑا آرڈنری سا. معذرت چاہتی ہوں الفاظ اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ ہماری کیفیت کو ظاہر کریں کہ ہم اس طرح کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. خیر اس وقت بات شکر کی نہیں ہے, ہم سے کہا گیا کہ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. اب اس ساری بات کو کہنے کے بعد یہاں جو تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, کسی پروڈکٹ کا, کسی غلے کا, کسی اناج کا, کسی چیز کا زمین سے فارم سے لے کر میرے گھر تک آنے کا, یہ خود اٹسیلف ایک بڑی کہانی ہوتی ہے. کہاں کوئی چیز بوئی جاتی ہے, کہاں وہ ایک دانہ گندم کا لگایا جاتا ہے, پھر اس میں سے وہ ایک درخت نکلتا ہے. آپ لوگ, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں کا ایکسپوئر ہے, کتنے لوگ گئے ہیں, کتنے لوگوں نے دیکھا انٹیریئر سندھ میں کہ وہ فصلیں کٹتی ہیں, کہاں وہ کھیت میں وہ محنت کر کے وہ گندم اگائی جاتی ہے, کس طرح پھر وہ پکتی ہے, اور جتنی تیز گرمی ہوتی ہے اتنی تیز اچھی سے وہ گندم پکتی ہے, اور اس کے بعد اس کو کتنی گرمی میں کمر کے بل جھک کے کتنے لوگ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے گٹھے بنا کے رکھتے ہیں, پھر ان گٹھوں کو تھریشر میں ڈال کر پھر ان سے ایک ایک دانہ الگ کیا جاتا ہے. اور اس دوران میں اگر بارش ہو جائے تو کسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے جو اس نے گٹھے کاٹ کے رکھے ہوئے. پھر کہاں اس میں سے بوریاں بنتی ہیں, وہ دانہ دانہ جمع ہوتا ہے. ایک مرتبہ مجھے موقع ملا تھا زیرے کا جو تھا, یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا, اس کو دیکھنے کا. زیرہ ایک ایک اس کا جو وہ زیرے کا دانہ ہوتا ہے نا, وہ جمع ہوتا ہے, وہ صاف ہوتا ہے, وہ بوریاں بنتا ہے, وہ شہروں میں آتا ہے, وہ بکتا ہے, وہ وہاں سے پیک ہوتا ہے, وہ امتیاز پہنچتا ہے, وہ میرے گھر آتا ہے. یہ تو ایک انتظام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کا جو انتظام کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کی سرفیس پہ جو اس کو نرش کرتی ہیں, پھر وہ پانی جو اس کو, ہر جگہ کی زمین, ہر پودا, ہر جو بیج ہوتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا, وہ نرش نہیں ہوتا, فلرش نہیں ہوتا, ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. کچھ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم مرزن ہوتا ہے. ہر زمین پر پھل نہیں اگتا, یہ جو ہماری آپ کی زمین ہے اس میں نہیں اگتے, پلانٹس نہیں لگ رہے ہوتے, اور اچھی طرح سے لگ بھی جائیں تو ان میں سے وہ رزلٹ, وہ فائدہ نہیں آ رہا ہوتا. کہیں کی زمین اچھی ہے, کہیں کا چاول اچھا ہے. حافظ آباد کا چاول میرا خیال ہے دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے خوشبو کے اعتبار. وہاں کہاں سے آ گئی حافظ آباد کی زمین میں خوشبو؟ اللہ نے ڈال دی. یہاں جو چاول لگے گا, یہاں جو بیج لگایا جائے گا, اس کے چاول جو نکلے گا تو وہ اتنا لمبا لمبا ہوگا, اس کے ایک ایک انچ تو اس کی لمبائی ہوگی, اس میں خوشبو ایسی ہوگی, اس کا ذائقہ ایسا ہوگا. میں گواہ ہوں ان دنوں کی جب وہاں سے بہت اچھا چاول آیا کرتا تھا, وہ پکتا تھا اور ارد گرد کے لوگ اس کی مہک سے, اس کے اروما سے مہک جاتے تھے, اتنے اچھی کوالٹی ہوا.
یہ کیسے ہوا کہ ایک چاول تو ایسے ہی رہ گیا، ایک چاول اتنا شاندار ہو گیا؟ یہ زمین کی کیفیات، اللہ کا حکم اور اذن، کتنے انتظامات ہیں جو اس مہربان رب نے کیے. انسان صرف اپنا کام دیکھ رہا ہوتا ہے، میں ہل چلاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں. اگر ہل بھی چلائے، محنت بھی کرے، پانی بھی ڈالے، بیج بھی ڈالے، سب کچھ ڈال دے، اور پھر بھی نہ ہو پروڈکٹ، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. 100% پوری کوشش کرنے کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا. کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی. ابھی جو سیلاب آیا اس نے کیا کیا؟ کھڑی فصل تباہ کر دی. جو کچھ تھا وہ بس بہا کے لے گیا، اور ان زمینوں میں 3 مہینے سے پانی کھڑا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ وہ بیکار ہو گئی، مڈ ہو گیا وہاں پر. اللہ کہتے ہیں کیا تم شکر نہیں ادا کرتے؟ تمہارے خیال میں یہ ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں؟ کن لوگوں کو ترغیب دی جا رہی؟ کفار مکہ کو. آج کا پڑھا لکھا 2023 کا جو انسان ہے نا، اس کے لیے بھی یہی ساری چیزیں سوچنے کے لیے. پھر جب تمہاری نظر زمین پر پڑتی ہے تو تمہیں اللہ کی نشانی، تمہیں اللہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تم کیوں کہتے ہو یہ جو میرے گھر آٹا ہے تو وہ کیا کہنا چاہیے، وہ کون سی چکی کا ہے، تو فلاں جگہ کا ہے، تو سن رچ والوں کا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، کون سی بریڈز آتی ہیں یہ ان کا ہے، اس کمپنی کا اور اس کمپنی کا. کبھی تم نے سوچا اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کس طرح یہ تم تک پہنچا؟ کتنے لوگوں کی محنت. وہ جو کسان اس کو کھیت میں اگا رہا ہے نا، اس نے تو بریڈ بنی ہوئی دیکھی بھی نہیں ہوگی. بریڈ نام کی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں اور آپ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ حلوہ پوریاں تو ہماری سوغاتیں ہیں، یہ تو ہمارے شہروں میں چل رہی ہوتی ہیں ہر سنڈے کو. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوتا. وہ تو محنت کر کے اور اپنی پوری مشقت کر کے بس صرف روٹی کھا پاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین. سورہ یاسین کا دوسرا رکوع. دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں. دیکھو ایسی چیزیں اپنے ارد گرد گردن ہلاؤ، تمہیں نظر آئیں گی، تمہیں میں یاد آؤں گا، تمہیں میری حکمتیں یاد آئیں گی، تمہیں میری چیزیں یاد آئیں گی. تو کبھی تمہیں کھجور سے میں یاد آنا چاہوں، تمہیں انگور سے میری یاد آنی چاہیے ہے. تمہیں چشموں کو دیکھ کے، پھلوں کو کھا کے، اور ان سب کی بائی پروڈکٹس بھی دیکھ کر تمہیں میں یاد آئی. یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی عقل ہے نا، کہ اس نے ایک اسٹرابری ہمیں عطا کی، اور اس اسٹرابری کے اندر کیا 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 کتنی ویریشنز ہم نے ڈال دی، اور کتنی لذت کے آسمان کا انتظام کر لیے ہم نے. پھر بھی تم شکر نہیں ادا کرتے. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے. اس آیت پہ رکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی ہوگی، اس کا سٹارٹ اس طرح سے پڑھا ہوگا، سبحان، پاک ہے وہ ذات. اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. ہم آیت کریمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک. ٹھیک ہے نا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. ہمیشہ ہم کہتے ہیں پاک ہے. تو کس چیز سے پاک ہے وہ ذات؟ اللہ کے بارے میں ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز سے پاک ہے اللہ؟ اللہ، اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر غلطی سے، ہر کمزوری سے، اور اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک ہو. میں پھر دہراتی ہوں، اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ پاک ہے نقص سے. اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی پلاننگ میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ تمہارا خیال ہے کوئی پلاننگ میں مسئلہ ہو گیا تھا، میں تو غلط جگہ پیدا ہوگی، میں تو غلط لوگوں میں پیدا ہوگی، میری تو شادی غلط جگہ ہوگی، میرا تو یہ معاملہ غلط ہو گیا. یہ غلط کچھ نہیں ہے. اللہ ہر نقص سے پاک ہے. اس کی پلاننگ بے عیب ہے. وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کس کو کب کہاں کیسے رکھنا ہے، کس کی پلیسنگ کہاں ہوگی. یہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. رافعہ عزیر پلیز اپنا مائک بند کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رافعہ عزیر اپنا مائک بند کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے ہیں سورہ یاسین دوسرا رکوع، اور جب بات یہاں تک آئی ہے کہ پاک ہے اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر آیت کے ہم شروع میں اس کو پڑھتے ہیں سبحان، سبحان کا لفظ. تو پاک کس چیز سے پاک بھائی؟ اللہ تو محترم ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے. تو اللہ پاک ہے ہر نقص سے، کہ اس کی پلاننگ میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک مسٹیک ہو گئی تھی. پتہ ہے آپ کو یہود کیا کہتے ہیں آج دن تک؟ کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کی غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی پلاننگ میں کوئی مسٹیک ہو گئی تھی. وہ جو رجسٹر تھا لانے والا، اسائن کرنے والا رسولوں کو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، معاذ اللہ. اس لیے رسول بنا دیے کہ ورنہ تو وہ یہودیوں میں آنا تھا لاسٹ رسول. تو یہ تو غلطی ہو گئی، ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی. یہ ان کا عقیدہ ہے جس پر وہ ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، اسی لیے وہ ظالمین کہلائے ہیں. اسی لیے کسی بھی یہود نے رسول اللہ کی رسالت پر کبھی اقرار نہیں کیا، نہ اس کو مانا. صرف وجہ یہ تھی یہ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے. اچھا جی، اللہ پاک ہے ہر نقص سے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات، اللہ پاک ہے ہر عیب سے. اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ نرمی نہیں کرتا، اللہ کسی کو فیور نہیں کرتا، اس کو فیور کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے کہ یہ اس کے رشتہ دار ہیں اور یہ اس کے رشتہ دار نہیں ہے. اللہ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، کوئی برا نہیں لگتا. یہ کالا ہے تو مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے، گورا ہے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ عرب میں رہتا ہے تو مجھے بڑا پسند ہے، یہ یہاں رہتا ہے تو مجھے نہیں. اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے پاک ہے، پسند ناپسند کے. اس نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے. جو مجھ سے میری محبت کے چھن جانے سے ڈرتا ہے، بس میرے لیے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. جو متقی ہے وہ میرے نزدیک عزت والا ہے. بس
باقی کسی قسم کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، نہ کسی کی ذات، نہ کسی کا رنگ، نہ کسی کی شکل، نہ کسی کی نسل، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہر شائبے سے پاک ہے، نقص کے اور عیب سے۔ اللہ ہر غلطی سے بھی پاک ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا غلطی سے یہ ہو گیا، اچانک یہ ہو گیا، اتفاقاً یہ ہو گیا، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہر غلطی سے اللہ پاک، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری چیزوں کے بارے، رفعت صاحبہ آپ کا بھی مائک آن ہو گیا ہے، رفعت صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہے ان ساری فیلنگز سے، جو انسانی، جو ہیومنلی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ پہلی بات اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو اس سب سے کلیئر کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے جیسے معاذ اللہ نہیں ہے کہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، قصور بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو گیا، ایسے بھی ہو گیا۔ یا اللہ تعالیٰ کو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کو کوئی مزہ آتا ہے ہمیں صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھ کے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس میں خوشی ملتی ہے، اللہ کوئی ہمیں پنش کر رہے ہوتا۔ اللہ کیوں پنش کرے گا مجھے بھائی؟ اس دنیا کو اسے پنشمنٹ کی جگہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اسے تو کہا یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، تم نے تو خود کہا لا الہ الا اللہ محمد، تم نے میری وحدت کا انکار کیا، تم نے میرے ایک ہونے کا اقرار کیا ہے، سوری، تم نے میرے ایک ہونے کا اقرار کیا، تم نے میرے نبی کو ایک مانا ہے۔ جب تم خود مان کے اس میں آ گئے ہو تو اب میں نے تمہارے لیے ایک ایکسرسائز ڈیزائن کی ہے، تمہیں اس میں سے گزرنا ہے۔ کیوں میں تم سے ناراض ہوں گا؟ کیوں میں تمہیں پنش کروں گا؟ کیوں میں تمہارے لیے سختیاں کروں گا؟ اسی اللہ نے اسی رمضان میں بہت ساری آسانیاں بھی دی ہیں۔ بیماروں کے لیے آسانی ہے، دودھ پلانے والی ماں کے لیے آسانی ہے، حمل کے دوران آسانی ہے، سفر کے دوران آسانی ہے۔ بھائی تم یہ ان کنڈیشنز میں ہو گئے، کوئی بات نہیں، روزہ تم چھوڑ بھی سکتے ہو، یہ ٹریننگ ہے، اس کا مطلب تمہیں پنش کرنا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے جو یوں کر کے کہتا ہے نہیں جی اللہ میاں میں تو کوئی سپر ہیومن ہوں، سفر بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، میں دیکھیں میں فائدہ ہی نہیں اٹھاؤں گا آپ کی سہولت سے، مجھے کیا، میں نے کوئی نہیں اس سے بینیفٹ لینا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا میری آواز پھر بند ہو چکی ہے؟ عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی ان کو رسپونڈ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب اللہ رب العزت ان سارے عیوب سے پاک ہیں، نقص سے پاک ہیں، غلطی سے پاک ہیں، پھر اللہ کمزوری سے بھی پاک ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کسی وقت غصہ آ جاتا ہے، کسی وقت اللہ کو پیار آ جاتا ہے تو اللہ یہ کر دیتا ہے، غصہ آ جاتا ہے تو وہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ٹیمپرامنٹ کے چینجز میرے آپ کے ہیں، یہ شارٹ ٹیمپرڈ میں اور آپ ہیں۔ بالکل اللہ کے بارے میں جو یہ ہمارا رویہ ہے نا کہ نعوذ باللہ یا معاذ اللہ من ذالک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی لٹ ہے اور اللہ میاں نے غلطی کی سر میں پڑا، یہ ڈنڈا، یہ غلطی کی یہاں ڈنڈا پڑ گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم انسانوں کے لیول کی بات نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں میں عظیم اور عظمت للہ، وہ اتنا عظیم ہے جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی دیتا ہے، جو اس سے نفرت کرتے ہیں وہ ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کے خلاف اپنے سارے کام کرتے ہیں اللہ ان کو بھی دیتا ہے، جو اس کی ناراضگی کا چن چن کے ایک ایک کام کرتے ہیں وہ کھلاتا پلاتا آسانیاں ان کو ہے۔ ہمارا ظرف کہ کوئی ہمیں گالیاں دے، کوئی ہمارے حکم عدولی کرے، کوئی ہماری بات نہ مانے، کوئی ہمارے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، ہم اسے ایک وقت کیا روٹی بھی دے دیں، ایک گلاس پانی بھی پلا دیں، ہم اسے، ہے ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرأت؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الفاظ کوئی ہمارے لیے کوئی بری بات ہی کہہ دے، کوئی کسی نے کسی سے کچھ کہہ ہی دیا تو ہم اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم پلٹ کر اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کی عظمت ہے، لوگ کیا نہیں کر رہے اس کے خلاف، لوگ کیا نہیں اس کے خلاف کہہ رہے اور کر رہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محبت، وہ اپنا دینے کا عمل، وہ اپنی عطاؤں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے، وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا کہ تم یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو۔ وہ آخری سانس تک امید رکھتا ہے میرا بندہ پلٹ آئے، میرا بندہ توبہ کر لے، میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میں اسے بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ احادیث اتنی پیاری ہیں جو ہمیں بشارت دیتی ہیں، اے بندے تو زمین سے آسمان تک گناہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، بس ایک بار آ کے کہہ تو دے اللہ معاف کر دے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور میں نے تو تیرے سامنے اگزامپل رکھی ہوئی ہے، جیسے ماں معاف کرتی ہے ایسے میں بھی معاف کرتا ہوں۔ آج کی بات کو یہیں روکتے ہیں، اللہ سے بہت خوش گمان ہوتے ہیں، اللہ بہت پیارا ہے، اللہ بہت بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، ہمیں بہت چاہتا ہے، ہمارے بہت قریب ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ سپر قریب ہے ہم سے، بہت ہی زیادہ اسپیشل اس کی ہمارے لیے کیا کہنا چاہیے، وہ چل رہی ہیں، ڈیلز چل رہی ہیں ہمارے لیے، بہت ساری زبردست سیل لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کل ہم سے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری قریب ہیں، اور وہ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہمیں بھی اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ پورے روزے کے درمیان، پورے اس مہینے کے دوران اللہ سے محبت کے اظہار کے طریقے بھی اس نے سکھا دیے۔ روزہ بھی رکھو، میری راہ میں خرچ بھی کرو، میرے بندوں پہ خرچ کرو، میرے بندوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرو، خرچ نہیں کر سکتے جو تمہاری اوقات ہے وہ کرو، اچھا سوچو، ان کے لیے جو کچھ بھی ان کو سرو کر سکتے ہو وہ کرو، اور اس کے بعد پھر تم میری طرف
اچھا گمان رکھو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے، آسانیاں دے، اپنی طرف آنے کا سلیقہ انداز سکھا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کر دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو قبول کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس رمضان کو ہماری مغفرت، ہماری معافی کا رمضان بنا دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان ہمیں قبول کر لیجیے۔ یا اللہ اس رمضان ہمیں قبول کر لیجیے۔ یا ارحم الراحمین اس رمضان ہمیں قبول کر لیجیے، اپنی بارگاہ میں ہمیں اچھے درجات عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے روزے، یا اللہ ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ میرے اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کو نہ ہماری روزوں کی ضرورت، نہ آپ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت۔ یا اللہ ہماری خوشی ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ انہیں قبول کر لیجیے۔ ہمیں انداز سکھا دیجیے، اپنی محبت کے انداز، اپنے سے قریب ہونے کے انداز۔ یا اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ اس رمضان ہماری روحوں کو پیوریفائی کر دیجیے۔ یا ربی ہمیں طریقہ نہیں آ رہا، یا اللہ ہمیں طریقہ سکھا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اس ڈگر پہ چلا دیجیے، اس رستے پہ چلا دیجیے جو آپ سے ملانے والا ہو، جو آپ سے قریب کر دینے والا ہو۔ ہمیں آپ کی محبت چاہیے اس رمضان کے اختتام تک۔ یا اللہ ہم آپ کی محبت اپنے دل میں بھر لینا چاہتے ہیں۔ یا ربی جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، انہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے جتنے پلانز ہیں، نیکی کے پروجیکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل فرما دیجیے۔ یا اللہ لوگوں کو ہمارا مددگار بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔